اسرائیل کی اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی پر پابندی، غزہ جنگ بندی مذاکرات، یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں 28 روزہ غزہ جنگ بندی کی امریکی تجویز، شمالی کوریا کی وزیر خارجہ کی روس آمد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارہم خان۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی پر پابندی کا بل منظور کر لیا ہے، جس کے تحت امدادی کارکن غزہ اور دیگر علاقوں میں اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس بل کے تحت غزہ میں امداد کی تقسیم کا عمل ایک ایسے وقت میں متاثر ہونے کا خطرہ ہے جب اسرائیل پر غزہ میں امداد کی رسائی بڑھانے کے لیے امریکی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین سے تعلقات ختم کرنے اور اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بھی منظوری دی ہے۔ ادھر اسرائیل کے اس اقدام پر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسپین، ناروے سمیت کئی دیگر ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا پر اسرائیل میں کام کرنے سے روکنے کے قانون کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے بھی رکھیں گے۔ قطر کی ثالثی میں دوحہ میں ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں امریکہ نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی حراست میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 28 روز کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ اس سے قبل مصری صدر عبد الفاتح السیسی نے بھی ایک تجویز پیش کی تھی جس میں انہوں نے حماس کی حراست میں 4 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں صرف 2 روز کی جنگ بندی کی تجویز دی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس حوالے سے رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل کو ایسی کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی جس میں غزہ میں 48 گھنٹے کی جنگ بندی کے بدلے میں 4 قیدیوں کی رہائی شامل ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے مطابق اگر ایسی کوئی تجویز پیش کی گئی تو وزیر اعظم نیتن یاہو اسے موقع پر ہی قبول کر لیں گے۔ اسرائیل کے لبنان اور غزہ میں حملے جاری ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق لبنان کے علاقے بقا میں اسرائیل کے حملوں میں 60 شہری ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ کی وزارت صحت حکام نے بتایا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں نے بیت لاہیا میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس میں 60 فلسطینی ہلاک ہو گئے اور 150 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 17 کی تلاش جاری ہے۔ ادھر لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ اسرائیل نے حزب اللہ کے 100 سے زائد راکٹ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی وزیر خارجہ روس کے مشرقی شہر ولادیوستوک پہنچ گئی ہیں، جس کے بعد وہ بدھ کو ماسکو آئیں گی۔ شمالی کوریا کی اعلیٰ سفارتکار اس وقت روس پہنچی ہیں، جب ایک روز پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی کوریا کے فوجیوں کو روس میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا کے فوجی روس کے ساتھ یوکرین جنگ میں شریک ہوئے تو یوکرین پر امریکی ہتھیاروں کے استعمال پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ شمالی کوریا اور روس شمالی کوریا کے فوجیوں کی یوکرین جنگ میں تعیناتی کے دعووں کو مسترد کر چکے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے گزشتہ روز ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران کو انتباہ کیا اگر اس نے مشرق وسطی میں اسرائیل یا امریکی اہلکاروں کے خلاف مزید کارروائیاں کیں تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکی سفیر لینڈا تھامس گرین نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں مزید کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتا ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست کارروائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کونسل کے اجلاس میں موجود اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید نے کہا ہے کہ ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایران کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام کا کسی بھی وقت جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں ارہم خان اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔